السلام علیکم میرے پیارے ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی میری سٹوری ہے مختصر سی ملاقات۔ یہ سٹوری بہت ہی زبردست ہونے والی ہے۔ اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کی محبت کا شکریہ۔ پلیز میری ویڈیو کو مکمل دیکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب، میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا۔ آئیے چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ خدیجہ بی بی تھوڑی دیر بیٹھ کر چلی گئی، کہنے لگی گھر جا کر کھانا بھی بنانا ہے، شام ہونے والی ہے۔ بیٹے کو ہدایت کی کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، ان کا بہت خیال رکھنا۔ شام کو انہیں خود تم بس میں سوار کرا دینا۔ ہم نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور آپا آرام سے چار پائی پر بچھے بستر پر دراز ہو گئی۔ ہم کو تو ڈر تھا کہ آپا بھی بے ہوش ہو کر گریں گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ چائے پیتے ہی ان کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور ماحول کی تازگی سے چہرے پر خوشگوار تاثر ابھر آیا۔ ان کو یہ جگہ بہت پسند آئی تھی۔ ہم نے شکر کیا کہ بس کے سفر سے نجات ملی، کیونکہ ایسی مسافر بسوں پر سوار شاذ و نادر ہی ہوتا تھا جن میں ڈیزل کی بو گھبراہٹ کا سبب بنتی تھی۔ آپا تو ویسے ہی مریضہ تھی، مجھے بھی ان مسافر بسوں میں متلی محسوس ہوتی تھی۔ ان بسوں میں زیادہ تر غریب دیہاتی سفر کرتے تھے، جن کے لباس کئی دنوں سے دھلائی کو ترس رہے ہوتے۔ رش زیادہ ہو جاتا تو دم گھٹنے لگتا۔ تھوڑی دیر بعد احسان نے در پر دستک دی اور پوچھا، اماں کسی شے کی ضرورت تو نہیں؟ نہیں بیٹا، شام سر پر ہے، اب تم ہم کو مظفر گڑھ جانے والی بس پر بٹھا دو۔ اس نے کہا، اماں جی ذرا سا تو کف کر لیں، کوئی 10-15 منٹ بعد میرے دوست کی ویگن ادھر سے گزرنے والی ہے، وہ آپ کو جلد پہنچا دے گی۔ مظفر گڑھ زیادہ دور نہیں، اگر سواریاں تمام اتر جائیں تو ویگن ڈرائیور کو اپنا محلہ بتا دینا، وہ آپ کو آپ کے گھر کے پاس اتار دے گا۔ میں دل ہی دل میں خوش ہو گئی، یہ تو بڑی سہولت ہو گئی تھی۔ تقریباً شام 6 بجے اس کے دوست کی ویگن آئی، چند سواریاں اس میں موجود تھیں۔ ہمارے لیے احسان نے خصوصی طور پر سیٹ خالی کروائی اور اپنے دوست کو ہدایت کی کہ یہ جہاں کہیں ان کو وہاں اتار دینا۔ اس نے امی جان سے کہا، آپ کرائے کی رقم ان کو مت دینا۔ ارے بیٹا، تم نے کیوں اتنا تکلف کیا ہے؟ اماں جی آپ ہماری مہمان تھیں اور مہمانوں سے کرایہ نہیں لیا جاتا۔ یہ بڑی یادگار زیارت تھی۔ خالہ خدیجہ اور ان کے بیٹے کے حسن سلوک نے ہم کو شاد کر دیا تھا، تبھی یہ سفر یادگار تھا۔ ہم تقریباً آدھے گھنٹے میں گھر پہنچ گئے۔ ویگن ڈرائیور نے رستے میں کہیں اسٹاپ نہ کیا اور سیدھا مظفر گڑھ اڈے لے آیا، جہاں اس کی گنی چنی سواریاں اتر گئیں اور ہم ماں بیٹیاں باقی رہ گئے۔ اماں جی کہاں رہتی ہیں؟ امی نے محلہ بتایا۔ اس نے ہم کو ہمارے گھر پر لا کر اتار دیا۔ اس غیر معمولی سفر نے ہم دونوں بہنوں کے دلوں کو گرما دیا تھا، کیونکہ جس نوجوان نے ہماری مہمانداری کی تھی وہ بہت خوبرو، شاندار، لمبا، ترنگا اور مہذب تھا۔ ہم دونوں کن اکھیوں سے احسان کو دیکھ کر دلشاد ہوئی تھی اور دوبارہ دیکھنے کی آرزو دل میں لیے گھر پہنچی۔ پیر صاحب کے دربار میں خدیجہ خالہ کا مل جانا ہمارے لیے خوشی کا باعث بنا۔ بہت دنوں تک میں اس خوشگوار سفر کی یاد میں گم رہی تھی۔ اب میری آپا ہلکی پھلکی رہنے لگی، بیٹھے بیٹھے مسکرا دیتی اور کبھی کبھار احسان کا ذکر چھیڑ بیٹھتی۔ میں تو خود چاہتی تھی کہ کوئی ہو جو اس کا ذکر کرے۔ ایک ماہ یہ خیریت سے گزر گیا اور بدھ کے روز پھر سے آپا کو دورہ پڑا۔ کل جمعرات ہے ماں، صبح 7 بجے والی بس سے دربار کی زیارت پر چلتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ وہاں کی حاضری سے آپا کو کافی دن افاقہ رہا ہے۔ ماں سوچ میں پڑ گئی۔ اگلے روز ہم صبح سویرے ہی ویگن میں بیٹھے تھے۔ یوں ہر ماہ کی پہلی نو چندی جمعرات کو اماں آپا کو زیارت کے لیے لے جانے لگے اور میں بھی ساتھ ہو لیتی۔ واپسی پر ہر بار ہم احسان کی سرا میں ضرور اترتے۔ گرما گرم چائے، سموسے اور میٹھے پتاشوں سے وہ ہماری تواضع بہت خوشی سے کرتا اور گھنٹہ 2 گھنٹہ آرام کے بعد وہ ہم کو مظفر گڑھ جانے والی ویگن میں سوار کرا دیتا، جس کا کرایہ بھی نہ دینے دیتا کہ میرے دوست کی سواری ہے، ہر روز میرے ہوٹل سے کھانا کھاتا ہے تبھی پیسے نہ لے گا۔ اماں کہتی بھی تھیں کہ نہ جانے احسان کیا سوچے گا، لیکن معاملہ ہی ایسا تھا کہ وہاں تک پہنچتے پہنچتے آپا کی حالت غیر ہونے لگتی تو ہم کو یہاں اترتے ہی بنتی۔ احسان نے ہر بار خندہ پیشانی سے ہمارا استقبال کیا تو اماں کو آس بندھ گئی کہ شاید وہ
رشتہ کا متمنی ہے۔ اس کی والدہ بھی 2-3 بار ہمارے گھر آئیں لیکن انہوں نے رشتے کی بات نہ کی، حالانکہ احسان غیر شادی شدہ تھا۔ اماں چاہتی تھیں کہ آپ بیلا کی شادی ہو جائے تاکہ میرے لیے رستہ صاف ہو، لیکن آپا کا رشتہ ختیجہ خاتون نے غالباً اس وجہ سے نہ مانگا کہ ان کو دورے پڑتے تھے اور خالہ ختیجہ کے خیال میں لڑکی پر اسیب وغیرہ کا یہ سایہ تھا۔ ختیجہ کے خیال میں لڑکی پر اسیب وغیرہ کا سایہ بھی ہو سکتا تھا۔ میری غلط فہمی یہ کہ احسان مجھے پسند کرتا ہے تبھی ایسی خاطر مدارت کرتا ہے۔ سوچی تھی کہ میں تو بری پھنس گئی، میری بہن کی شادی ہوگی اور نہ کوئی میرا رشتہ مانگے گا۔ نماز پڑھ کر دعا کرتی تھی، یا اللہ اس سے پہلے کہ مجھے بھی آپا جیسے دورے پڑنے لگیں کوئی اچھا رشتہ میرے لیے آ جائے۔ اللہ کی رحمت سے دعا قبول ہو گئی۔ رشتہ تو اچھا آ گیا لیکن احسان کا نہیں، کسی اور کا تھا۔ یہ امی کے دور کے رشتہ دار تھے، لڑکا بے روزگار نہیں تھا اور امی کے لیے یہی کافی تھا۔ انہوں نے آپا کا خیال چھوڑ دیا کہ جب اللہ چاہے گا ان کے بھی ہاتھ پیلے ہو ہی جائیں گے۔ بڑی کو پہلے بیاہنے کے چکر میں دوسری تو پختہ سن نہ ہو جائے کہ پھر دونوں ہی بیٹھی رہ جائیں۔ میرے رشتے کی بات چل رہی تھی کہ اچانک آپا کو ایک بار پھر سے پہلے کی مانند شدید دورہ پڑ گیا۔ اماں کی طبیعت ناساز تھی، سفر نہ کر سکتی تھی۔ انہوں نے پڑوسن خالہ سے استدعا کی کہ اس جمعرات کو تم ہی میرے بچوں کے ساتھ چلی جاؤ۔ وہ آپا کی حالت دیکھ کر راضی ہو گئیں اور ہم ان کے ہمراہ چلے گئے۔ امی نے خالہ سیمہ کو سمجھا دیا کہ ختیجہ میری بہن بنی ہوئی ہے اور اس کا گھر بسیرے میں ہے، اگر بیلا کے بیچ رستے طبیعت بگڑنے لگے تو اس کو اتار کر سرائے میں لے جانا۔ اس بے معمول ہم وہاں اتر گئے۔ ہم کو دیکھ کر وہ دوڑا ہوا باہر آیا اور اس بار دکان کے اوپر بنے ہوئے چوبارے پر لے آیا، کہنے لگا اماں جی کہاں ہے؟ مجھے کو جواب دینا پڑا، اماں بیمار تھی، ہم خالہ کے ساتھ آئے ہیں۔ اچھا آپ کمرے میں جائیے، آرام کریں، چائے وغیرہ پی لیں، میں تھوڑی دیر بعد آپ کو ویگن میں سوار کرا دوں۔